السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد فیضان اور آج کی اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں دروس اللغہ العربیہ للمبتدئین کا 18واں لیسن انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ دوستوں، اگر آپ عربک سے انگلش ٹرانسلیشن سیکھنا چاہتے ہیں تو 39 ویڈیوز پر مشتمل یہ سیریز آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ اس سبق میں دوستوں فعل ماضی کے ساتھ مفعول بہ کو نکرہ، معرفہ، موصوف اور مضاف کی حالت میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو فعل ماضی کہتے ہیں پاسٹ ٹینس کو، مفعول بہ کہتے ہیں آبجیکٹ کو، نکرہ کہتے ہیں انڈیفینٹ یعنی کہ کامن ناؤن کو، معرفہ کہتے ہیں ڈیفینٹ یعنی کہ پراپر ناؤن کو، موصوف کہتے ہیں ناؤن کوالیفائڈ کو، اور مضاف کہتے ہیں پوزیسڈ کو۔ تو دوستوں یہ تھیں چند بنیادی چیزیں۔ اب آئیے ایک مرتبہ ان تمام الفاظ اور ان کے معانی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو اس لیسن میں آنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے اکالا، اس نے کھایا، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کریں گے ہی ایٹ۔ اس کے بعد ہے اخذا، اس نے لیا، اور انگلش میں اس کے لیے آتا ہے ہی ٹک۔ اس کے بعد ہے اشترا، اس نے خریدا، اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کریں گے ہی باٹ۔ اس کے بعد ہے قرأ، اس نے پڑھا، اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا ہی ریڈ۔ ریڈ اور ریڈ دونوں کی اسپیلنگ دوستوں سیم ہوتی ہے، البتہ پروننسیشن میں فرق ہوتا ہے۔ جب اس کا استعمال سیکنڈ فارم کے طور پر کریں گے تب اس کا پروننسیشن ریڈ ہوگا۔ اس کے بعد ہے خبزن، روٹی، اور انگلش میں اس کے لیے آتا ہے بریڈ۔ اس کے بعد ہے لحمن، اس کی جمع ہے لحومن، گوشت، اور انگلش میں اس کے لیے آئے گا میٹ۔ اس کے بعد ہے فاکہۃن، اس کی جمع ہوگی فواکہ، پھل، اور انگلش میں اس کے لیے آئے گا فروٹ۔ پھر ہے تفاحن، سیب، اور انگلش میں اس کے لیے آتا ہے ایپل۔ اس کے بعد ہے برتقالن، سنترا، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کریں گے اورنج۔ برتقال کو دوستوں برتقال یعنی کہ تا پر زبر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے موزن، کیلا، اور انگلش میں اس کے لیے آتا ہے بنانا۔ اس کے بعد ہے جریدتن، اس کی جمع آتی ہے جرائد، اخبار، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال ہوگا نیوز پیپر۔ اس کے بعد ہے بائتن، باسی، اور انگلش میں اس کے لیے آتا ہے اسٹیل۔ اس کے بعد ہے طازجن، تازہ، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال ہوگا فریش۔ اس کے بعد ہے ناضجن، پکا ہوا، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال ہوگا رائپ۔ پھر ہے ولدن، اس کی جمع آتی ہے اولادن، بچہ یا لڑکا، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کریں گے بوائے۔ پھر ہے جریدتن عربیتن، عربی اخبار، اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا عربک نیوز پیپر۔ اس کے بعد ہے بنتن، اس کی جمع آتی ہے بناتن، لڑکی، اور انگلش میں اس کے لیے آئے گا گرل۔ اور سب سے آخر میں ہے رجلن، اس کی جمع ہے رجالن، آدمی، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے مین سنگولر کے لیے اور مین پلورل کے لیے۔ تو دوستوں یہ تھے الفاظ اور ان کے معانی۔ اب آئیے ایک مرتبہ ان تمام جملوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو اس لیسن میں آنے والے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہے اکلا ولدن خبزن، اور اس کا ٹرانسلیشن ہوگا a boy ate bread۔ یہاں پر دوستوں آبجیکٹ یعنی کہ مفعول بہ کو نکرہ یعنی کہ کامن ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے اکلا الولد الخبز، لڑکے نے روٹی کھائی، لیکن یہاں پر روٹی سے مراد کوئی خاص روٹی ہوگی۔
اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا بوائے ایٹ دا بریڈ. اور یہاں پر چونکہ کوئی خاص روٹی مراد ہے اس لیے انگلش میں بریڈ سے پہلے دا کا استعمال کیا گیا ہے. اور عربک میں الخبز یہاں پر مفعول بہ یعنی کہ آبجیکٹ ہے، اور اس جملے میں یہ معرفہ یعنی کہ پراپر ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے انا اکلت خبزا بائتا، میں نے باسی روٹی کھائی. اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا آئی ایٹ اسٹیل بریڈ. یہاں پر دوستوں مفعول بہ نکرہ اور موصوف کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور بائتن اس کی صفت یعنی کہ ایڈجیکٹو ہے. اس کے بعد ہے انت اکلت لحما طازجا، تم نے تازہ گوشت کھایا. اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا یو ایٹ فریش میٹ. اس کے بعد ہے اشترت بنتن فاکہتن، ایک لڑکی نے پھل خریدا. اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اے گرل باٹ فروٹ. اس کے بعد ہے اشترت البنت الفاکہۃ، لڑکی نے پھل خریدا. یہاں پر لڑکی سے مراد بھی کوئی خاص لڑکی ہے اور پھل سے مراد بھی کوئی خاص پھل ہے، اس لیے دونوں میں الف اور لام کا استعمال کیا گیا ہے. اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا گرل باٹ دا فروٹ. یہاں پر دیکھیے انگلش میں گرل اور فروٹ دونوں سے پہلے دا کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے هو اشترى فاکہۃ ناضجۃ، اس نے پکا ہوا پھل خریدا. اور انگلش میں اس کے لیے آئے گا he bought ripe fruit. اس کے بعد ہے هي اشترت الفاکہۃ الناضجۃ، اس نے یعنی کہ کسی فیمینن نے پکا ہوا پھل خریدا. اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا she bought the ripe fruit. اس کے بعد ہے ہوا اخذ برتقالا، اس نے سنترا لیا. اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا he took oranges. پھر ہے ہیا اخذت خبزا، اس نے روٹی لی. اور انگلش میں اس کے لیے آئے گا she took bread. اس کے بعد ہے انت اخذت تفاحا، تم نے سیب لیا. اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا یو ٹک ایپلس. اس کے بعد ہے انا اخذت موزا، میں نے کیلا لیا. اور انگلش میں اس کے لیے آئے گا آئی ٹک بناناز. یہاں پر دوستوں ایک چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے برتقالن، تفاحن اور موزن اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں پلورل یعنی کہ جمع سے کیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھلوں کے نام عربک میں جنس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اگر ہمیں کہنا ہو ایک سنترا یا ایک سیب یا ایک کیلا تو ہم اس کے آخر میں گول تا کا اضافہ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں برتقالتن یا تفاحتن یا موزتن. اور اس صورت میں انگلش میں ہوگا این اورنج، این ایپل یا آ بنانا. لیکن یہاں پر چونکہ گول تا نہیں ہے یعنی کہ یہ جنس کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اسی وجہ سے میں نے یہاں پر اس کا ٹرانسلیشن پلورل سے کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد ہے قرأ حامد جریدتن، حامد ریڈ اے نیوز پیپر، حامد نے ایک اخبار پڑھا. اس کے بعد ہے قرأت فاطمۃ جریدتن عربیتن، فاطمہ نے ایک عربی اخبار پڑھا. اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا فاطمہ ریڈ این عربک نیوز پیپر. اس کے بعد ہے انا قرأت الجریدۃ العربیۃ، میں نے عربک نیوز پیپر پڑھا یعنی کہ کوئی خاص عربک نیوز پیپر. اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا آئی ریڈ دا عربک نیوز پیپر. اس کے بعد ہے ہوا قرأ جریدۃ حامدین، اس نے حامد کا
نیوز پیپر پڑھا۔ یہاں پر دوستوں مفعول بہ یعنی کہ آبجیکٹ جملے میں مضاف یعنی کہ پوزسڈ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور حامد اس کا مضاف الیہ ہے یعنی کہ پوزیسر ہے، اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا ہی ریڈ حامد's نیوز پیپر۔ اس کے بعد ہے ہیا قرأت جریدتی، اس نے میرا نیوز پیپر پڑھا، اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا شی ریڈ مائی نیوز پیپر۔ اس کے بعد ہے انت قرأت جریدتہا، تم نے اس کا نیوز پیپر پڑھا، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال ہوگا یو ریڈ ہر نیوز پیپر۔ اس کے بعد ہے انا قرأت جریدتک، میں نے تمہارا اخبار پڑھا، اور انگلش میں اس کے لیے آئے گا آئی ریڈ یور نیوز پیپر۔ اس کے بعد ہے ھذا خبز، یہ روٹی ہے، اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دس از بریڈ۔ اس کے بعد ہے من اکل الخبز، روٹی کس نے کھائی، تو اس کا ٹرانسلیشن ہوگا ہو ایٹ دا بریڈ، اور اس کے جواب میں کہیں گے انا اکلت الخبز، اور انگلش میں کہیں گے آئی ایٹ دا بریڈ۔ اس کے بعد ہے اھذا لحم، کیا یہ گوشت ہے، از دس میٹ، ہاں یہ گوشت ہے، یس دس از میٹ۔ اس کے بعد ہے اانت اکلت اللحم، کیا تم نے گوشت کھایا، ڈڈ یو ایٹ دا میٹ، اس کے جواب میں کہیں گے نعم انا اکلت اللحم، ہاں میں نے گوشت کھایا، اور اس کا ٹرانسلیشن ہوگا یس آئی ایٹ دا میٹ۔ اس کے بعد ہے اھذا تفاح، کیا یہ سیب ہے، اور انگلش میں کہیں گے آر دیز ایپلس۔ یہاں پر دوستوں میں نے تفاحن کا ٹرانسلیشن ایپلس یعنی کہ پلورل سے کیوں کیا ہے، اس کی وجہ میں نے اوپر بتا دی ہے، اور اس کے جواب میں کہیں گے نعم ھذا تفاح، یس دیز آر ایپلس۔ اس کے بعد ہے من اخذ التفاح، سیب کس نے لیا، ہو ٹک دا ایپلس، اور اس کا جواب ہوگا فاطمہ اخذت التفاح، فاطمہ نے سیب لیا، اور ٹرانسلیشن میں کہیں گے فاطمہ ٹک دا ایپلس۔ اس کے بعد ہے ھذہ جریدۃ، دس از اے نیوز پیپر۔ اس کے بعد ہے ھل قرأت الجریدۃ، کیا تم نے اخبار پڑھا، ڈڈ یو ریڈ دا نیوز پیپر، اور اس کے جواب میں کہیں گے لا انا ما قرأت الجریدۃ، نو آئی ڈڈ ناٹ ریڈ دا نیوز پیپر۔ تو دوستوں یہ تھے وہ تمام جملے جو اس لیسن میں آنے والے ہیں۔ اب آئیے ایک نظر لیسن پر ڈال لیتے ہیں۔ یہاں پر دوستوں سب سے پہلے لکھا ہے فعل ماضی کے ساتھ مفعول بہ، نکرہ و معرفہ، صفت اور مضاف۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس سبق میں فعل ماضی کے ساتھ مفعول بہ کو نکرہ، معرفہ، موصوف اور مضاف کی حالت میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو صفت لکھا ہے یہ غلط ہے، یہاں پر موصوف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ الفاظ ہیں جن کے معنی بھی اوپر بتائے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے خبزن، بریڈ، لحمن، میٹ، جریدتن، نیوز پیپر۔ اس کے بعد یہاں پر جملے ہیں، تو سب سے پہلے ہے اکلا ولدن خبزن، اے بوائے ایٹ بریڈ۔ اس کے بعد ہے اکل الولد الخبز، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا بوائے ایٹ دا بریڈ۔ اس کے بعد ہے انا اکلت خبزن بائتن وانت اکلت لحمن طازجن، I ate stale bread and you ate fresh meat۔ اس کے بعد ہے اشترت بنتن فاکہتن، a girl bought fruit۔ اس کے بعد ہے اشترت البنت الفاکہۃ، the girl bought the fruit۔
اس کے بعد ہے ہوا اشترا، لیکن جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو کہیں گے ہوا اشترا، ہوا اشترا فاکہۃ ناضجۃ، ہی باٹ رائپ فروٹ۔ اس کے بعد ہے وہی اشترت، اس کو بھی جب ملا کر پڑھیں گے تو کہیں گے وہی اشترت، وہی اشترت الفاکہۃ الناضجۃ، شی باٹ دا رائپ فروٹ۔ اور اگر واو کا بھی ٹرانسلیشن کریں گے تو کہیں گے اینڈ شی باٹ دا رائپ فروٹ۔ اس کے بعد ہے ہوا اخذ برتقالا وہی اخذت خبزا، وانت اخذت تفاحا وانا اخذت موزا، he took oranges, she took bread, you took apples and I took bananas۔ اس کے بعد ہے قرأ حامد جریدۃ، حامد read a newspaper۔ پھر ہے قرأت فاطمۃ جریدۃ عربیۃ، فاطمہ read an Arabic newspaper۔ اس کے بعد ہے انا قرأت، یہاں پر لکھا ہے قرأت لیکن اس کو پڑھیں گے قرأت، حمزہ پر جزم کے ساتھ، قرأت، انا قرأت الجریدۃ العربیۃ، I read the Arabic newspaper۔ اس کے بعد ہے ہوا قرأ جریدۃ حامد، he read حامد's newspaper۔ اس کے بعد ہے ہیا قرأت جریدتی، she read my newspaper۔ پھر ہے انت قرأت جریدتہ، یہاں پر بھی لکھا ہے قرأت لیکن اس کو پڑھیں گے قرأت، انت قرأت جریدتہ، you read her newspaper۔ اور سب سے آخر میں ہے انا قرأت جریدتک، I read your newspaper۔ اس کے بعد دوستوں گفتگو کی مشق ہے، تو سب سے پہلے ہے ما ھذا، واٹ از دس؟ اس کا جواب ہوگا ھذا خبز، دس از بریڈ۔ اس کے بعد ہے من اکل الخبز، ہو ایٹ دا بریڈ، اور اس کا جواب ہوگا انا اکلت الخبز، آئی ایٹ دا بریڈ۔ اس کے بعد ہے اھذا لحم، از دس میٹ؟ اس کے جواب میں کہیں گے نعم ھذا لحم، یس دس از میٹ۔ اس کے بعد ہے اانت اکلت اللحم، ڈڈ یو ایٹ دا میٹ؟ اور جواب میں کہیں گے نعم انا اکلت اللحم، یس آئی ایٹ دا میٹ۔ اس کے بعد ہے اھذا تفاح، آر دیز ایپلس؟ اور اس کا جواب ہوگا نعم ھذا تفاح، یس دیز آر ایپلس۔ اس کے بعد ہے من اخذ التفاح، ہو ٹک دا ایپلس؟ اور جواب میں کہیں گے فاطمۃ اخذت التفاح، فاطمہ ٹک دا ایپلس۔ پھر ہے ما ھذہ، واٹ از دس؟ اس کا جواب ہوگا ھذہ جریدۃ، دس از اے نیوز پیپر۔ اس کے بعد ہے هل قرأت الجریدۃ، ڈڈ یو ریڈ دا نیوز پیپر؟ اور اس کے جواب میں کہیں گے لا انا ما قرأت الجریدۃ، نو آئی ڈڈ ناٹ ریڈ دا نیوز پیپر۔ تو دوستوں یہ تھا آج کا لیسن۔ اب آئیے ایک مرتبہ تمرین یعنی کہ ایکسرسائز پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ تو یہاں پر چند افعال ہیں جن کی گردان کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ان سوالات کے جوابات عربی میں لکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے من اکل الخبز، اس کے بعد ہے هل اکلت خبزا بائتا، پھر ہے هل اشترت البنت الفاکہۃ، لیکن اگر حل کو فعل سے ملائیں گے تو کہیں گے حل اشترت، لام کو شین میں ملا دیں گے،
हल इश्तरत अल बिन्तु या हल इश्तरतिल बिन्तु अल फाकिहता। उसके बाद है मन अखज़ बुर्तुकालन। फिर है अक़रअ हामिदुन जरीदतन। और सबसे आखिर में है मन क़रअ जरीदतन अरबियतन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जुमलों को मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले है अकला वलदुन। उसके बाद है अंता अकलता, या कह सकते हैं अंती अकलती लहमन। उसके बाद है इश्तरत। फिर है हुआ अखज़ा। उसके बाद है अना अखज़तु। और सबसे आखिर में है हिया क़राअत। उसके बाद यहाँ पर एराब दुरुस्त करना है, जैसा कि मिसाल में है क़रअ हामिदन जरीदतुन। तो अगर इसे सही करेंगे तो हो जाएगा क़रअ हामिदुन जरीदतन। तो इसी तरह इन तमाम को सही करना है। तो सबसे पहले है मन इश्तरा फ़ाकिहतुन। उसके बाद है अंता अकलतु लहमुन ताज़जुन। फिर है अकला हामिदन खुबजुन बाइतुन। उसके बाद है क़राअत बिन्तन जरीदतुन अरबियतुन। फिर है अकलता मौज़ुन। और सबसे आखिर में है मन अखज़ा बुर्तुकालुन। उसके बाद दोस्तों इन जुमलों में फ़ेल को फ़ाइल के मुताबिक करना है, जैसा कि मिसाल में है क़राअत हामिदुन जरीदतन अरबियतन। तो यहाँ पर होगा क़रअ हामिदुन जरीदतन अरबियतन। तो सबसे पहले है अकलत वलदुन खुबज़न। उसके बाद है इश्तरा बिन्तुन फ़ाकिहतन नाज़िजतन। फिर है हिया अखज़ता बुर्तुकालन। उसके बाद है अना अखज़ु मौज़न। और सबसे आखिर में है हुआ क़रअतु जरीदतन अरबियतन। तो दोस्तों ये था आज का पूरा लेसन। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ बआसानी मिल सकें। जल्द ही मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।